اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ سورہ مبارکۃ الفاتحہ نظر تمام شہدائے کربلا و اسیران کربلا و راہب کوفہ و شام و ذریت امام حسین علیہم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی احمد المجتبین واخدث الصادقین ومحمد الانبیاء والمرسلین ابو القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ وہو اصدق الصادقین وقول الحق، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ السلام علی الحسین وعلی ابن الحسین واولادہ الحسین واصحابہ الحسین، والسلام علی منتقم قائم آل محمد۔ الغوث الغوث الغوث، ادرکنی ادرکنی ادرکنی، الصوت الصوت الصوت، العجل العجل العجل، یا ارحم الراحمین بحق محمد و آل الیاسین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ تمام تعریفیں خالق رب العزت کے لیے اور تمام تر حمد و ثنا، مدحتیں، تعریفیں محمد و آل محمد کے لیے، جن کے اختیارات میں اختیارات کل موجود ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا، موضوع مجلس معرفت کربلا۔ اتنی امید کرتی ہوں کہ چاند رات سے لے کر اور اب تک جو گفتگو میں نے آپ سے کر لی، جو کر چکی ہوں، کچھ نہ کچھ آپ کے ذہن میں رہ گئی ہوگی، کچھ الفاظوں نے ضمیروں کو اجاگر کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بحق سیدۃ النساء العالمین سلام اللہ علیہا جل جلالہ کی مدد سے، توفیق سے، کہ ہمیں ہمارے عقیدے میں کامل اور کامیابی عطا فرمائے۔ معرفت کربلا اور شہادت جناب شہزادہ علی اکبر سلام اللہ علیہ السلام جل جلالہ۔ عزادارو، یہ ذکر ایسا ہے جو اکبر سے بھی اعلیٰ مقام پر ہے۔ یہ ذکر ایسا ہے، اور اس ذکر میں اگر زبان لرزش کھا جائے یا الفاظ کانپتے ہوئے محسوس ہوں یا آنکھیں ڈبڈباتی ہوئی نظر آئیں، تو اس سے بالکل نہ سوچیں کہ پڑھنے والا یا پڑھنے والی کو اپنی زبان پر اختیار نہیں۔ یہ بالکل نہیں۔ یہ ذکر اتنا جلالی ہے۔ جلالی کا مقصد غصہ نہیں، یہ بھی ایک معرفت کا باب ہے۔ جلالی کا مقصد بالکل بھی غصہ نہیں، کیونکہ غصہ تو حرام ہے۔ جلال کہتے ہیں رعب اور دبدبے کو، بزرگی کو، عظمت کو، خاصیت کو، صفاحت کو، بلاغت کو، شجاعت کو، شہادت کو، ثقافت کو، ان سب کو جلال کہتے ہیں۔ اور چونکہ اللہ اکبر سے بہتر کوئی جلال نہیں، اللہ اکبر بزرگ و برتر۔ تمام مکاتب فکر یہ جانتے ہیں کہ مدحت خداوندی میں جس نے بھی اپنی زبان کو رواں کیا ہے
ہمیشہ اس نے اس سے فیض ہی پایا ہے. اور فیض کس درجے سے پایا ہے, کس بلندی سے پایا ہے کہ ہمارے اور آپ کے سامنے مثال موجود ہے. جب بھی اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے, مدینے میں ایک ماں کو اپنا اکبر یاد آتا ہے. جب بھی اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے, ہر شیعہ کے دماغ میں علی اکبر کی یاد آتی ہے. جب بھی اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے, ہر بہن کے دماغ میں اس کے بھائی کا سایہ آتا ہے. جب بھی اللہ اکبر کی یاد بلند ہوتی ہے, ہر ماں کو اپنا کڑیل جواں یاد آتا ہے. جب بھی اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی, ہر باپ کو اپنا 18 سال والا نظر آتا ہے. جب بھی اللہ اکبر کی اذان بلند ہوتی ہے, ہر پھوپھی کو اپنا 18 سال والا یاد آتا ہے. عزادارو, قبہ اسلام, مومنوں کی نجات کی راہ, زمین نینوا, علی اکبر کی آرام گاہ. خدا کی قسم, جید علماء اکرام نے مصائب لکھے اور حرم امام حسین کے سامنے جا کے پڑھے, لیکن آج بھی وہ زمین لرز اٹھتی ہے جب بھی صدا علی اکبر کی بلند ہوتی ہے. آج بھی جب اذان میں, نماز میں علی اکبر کا نام آتا ہے, ہر مومن دل گریا کرتا ہوا نظر آتا ہے. جب صبح عاشور اذان علی اکبر بلند ہوئی, ہر خیمے میں سے یہی آواز تھی, ہائے میرا جوان, ہائے میرا علی اکبر, ہائے میرا بچہ, ہائے 18 سال والا. باپ کی آنکھوں کا نور علی اکبر, بہنوں کی دعاؤں کا ثمر علی اکبر. میں نے کہا نا چاند رات کی جو مجلس پڑھی کہ جب بھی چاند محرم کا نمودار ہوتا ہے, صغرا کو بہت رلاتا ہے, سکینہ کو زندان میں بہت رلاتا ہے, زینب کو بہت رلاتا ہے. یہ بھائی مثال ہے, یہ چاند مثال ہے بھائی کی اس محبت کی, اس مودت کی جس کی قدر کربلا میں نہ کی گئی. 7 محرم کو جب مولا کے پاس قاصد پہنچا تو مولا کڑی الجواں کی میت بیٹھے ہوئے کہہ رہے تھے, ہائے سغرا بتا کیا لکھوں, میں تو پردے اس میں لٹ گیا, میرا اکبر نہیں رہا, میرا قاسم نہیں رہا, میرے اونو محمد نہیں رہے, ہائے سغرا کیا لکھوں, ہائے سغرا جو زیارت کرتا تھا میں نانا کی وہ نہیں رہی, ہائے سغرا بابا کی شبیہ نہیں رہی, ہائے سغرا بتا کیا لکھوں. کیا کہا جائے ایسی قوم سے کہ 18 برس شبیہ رسول کوئی عام چیز نہیں. مباہلے میں خاندان رسول کو دیکھ کے عیسائی ہٹ گئے, پیچھے ہو گئے, ایسے پیچھے ہٹے کہ آج بھی تعظیم کے لیے, معرفت پانے کے لیے کربلا کی زمین پر جا رہے ہیں. یورپ سے لوگ جا رہے ہیں, عیسائی جا رہے ہیں, یہودی جا رہے ہیں, مسلمان جا رہے ہیں, ہندو جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں؟ عزادار کیوں جا رہے ہیں؟ یہ دیکھنے, یہ محسوس کرنے کہ آج بھی ان فضاؤں میں وہ اس ماں کی صدائیں بلند ہیں جس نے 18 سال کے سینے میں برچھی کی انیت دیکھی, جس نے اپنے والی کو اس انیت کو برچھی کی نکالتے ہوئے سینے سے دیکھا,
جس نے علی اکبر کے لاشے پہ جانے کے لیے گھٹنیوں کے بل چلا، جو ایک ہی دن کے اندر ضعیف ہو گیا، ابن رسول اللہ، ابن علی مرتضی، اور کیا معرفت دوں اور کیا پہچان کرواؤں؟ عزادارو، قیامت کے دن ہے یہ عزاخانے قیامت کے دن لے کر آتے ہیں۔ یہ عزاخانے تازے ہونا، ہر گھر سے علی اکبر کی صداؤں کو بلند ہونا، ہر گھر میں علی اکبر کے نام کا تابوت سجانا، علم برآمد کرنا، صحرا، جب بھی کوئی بہن صحرا دیکھتی ہے تو علی اکبر کی یاد آتی ہے۔ ہائے وہ بہن جو کڑیل جواں کا صحرا نہ دیکھ سکے، ہائے وہ بہن جو اپنے بھائی کا آخری رخصت نہ دیکھ سکے، ہائے وہ بہن جو مدینے میں اپنے کنبے سے جدا ہو گئی۔ الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین فسیعلم الذین من ینقلبون منقلبون۔